کیا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرین ممالک کے لیے فنڈز بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ حالیہ سیلاب کے ہزاروں متاثرین اب بھی پاکستان میں اپنی زندگیوں کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ضرورت اس امر کی ہے کہ بین الاقوامی ڈیمیج اینڈ لاس فنڈ کے ذریعے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز مصر میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ وہ پاکستان سمیت موسمیاتی متاثرین کے لیے فنڈ کے قیام میں اہم کردار ادا کریں۔ LND فنڈ پر COP27 معاہدہ ایک بڑی فتح تھی، لیکن اگلی بڑی جیت فنڈ کے لیے ایک فریم ورک تیار کرے گی۔ عبوری کمیٹی کے اجلاسوں کے آغاز کے ساتھ آب و ہوا کے خطرے سے 2-4 ممالک کے لیے جدوجہد کا ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ کمزور ممالک کو واضح حکمت عملی کے اجلاسوں میں شامل ہونا چاہیے۔ پاکستان کو LND فنڈ پر معاہدے کے لیے COP27 کی طرح قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ LND فنڈ کا مقصد پاکستان جیسے موسمیاتی خطرات سے 2-4 ممالک کو مالی امداد فراہم کرنا ہے، جنہیں 2022 میں تاریخی سیلاب کی وجہ سے 30 سے 40 ملین ڈالر کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر LND فنڈ پہلے سے موجود ہوتا تو پاکستان کو اس کے مالی وسائل تک رسائی حاصل ہوتی تو 2022 کے سیلاب متاثرین کی صورتحال کچھ بہتر ہوتی۔ اسلام آباد میں قائم ریسرچ اینڈ ٹریننگ کمیٹی ریزیلینٹ فیوچر انٹرنیشنل نے ایک پریس بیان میں کہا کہ عبوری کمیٹی اس ہفتے لکسر مصر میں میٹنگ کر رہی ہے اور 30 نومبر سے 12 دسمبر 2023 تک دبئی میں ہونے والی اگلی عالمی موسمیاتی میٹنگ میں اپنی تجاویز کا اشتراک کرنے سے پہلے اس سال مزید دوبارہ ملاقات کرے گی۔ عبوری کمیٹی اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن آف کلائمیٹ چینج کے تعاون سے کام کرتی ہے۔ کمیٹی 24 ماہرین پر مشتمل ہے، جن میں 14 ترقی پذیر اور 10 ترقی یافتہ ممالک سے ہیں۔